بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد مسئلہ ہم بحث کر رہے تھے مسائل تقلید میں منہاج الصالحین کی، اور اس میں مسئلہ نمبر 20 ہے جامع الشرائط مجتہد کی شرائط پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تقدم پہلے ابحاث میں گزرا کہ انہو اشترط فی مرجع التقلید ان یکون مجتہدا عادلا، کہ مرجع تقلید کے اندر بنیادی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ وہ مجتہد عادل ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے بیان کیا، جامع شرائط مجتہد کو مرجع تقلید کو کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے۔ وتثبت العدالہ بامور، اب یہاں پر ہمارا جو سوال ہے کہ آیا مجتہد عادل ہونا شرط ہے، لیکن اس کی عدالت کو کیسے ثابت کیا جائے؟ اس کی عدالت ثابت ہونے کا شرعاً کون کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے عدالت کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تثبت العدالہ بامور، عدالت چند امور کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1 العلم الوجدانی، یا تو خود اس کا علم وجدانی ہے، خود مثلا اس کے سامنے بار بار بحث میں جاتا ہے آتا ہے، اس کی علمی صلاحیت کو جانتا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ علم وجدانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اول اطمینان الحاصل من المناشی العقلائیہ، اس کو خود اطمینان حاصل ہو جائے ایسے ذریعے سے جو عقلائی ہو، عقلاء اس کو قبول کر دو، یعنی ایسے عقلاء کے ہاں قابل قبول جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے سے اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کی عدالت پہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کل اختبار ہے، اس نے خود مثال چند جگہوں پر اس نے مل کر ٹیسٹ کیا مثلاً، تو اس طرح سے اس کی عدالت ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے، بس خلاصہ پہلا طریقہ کیا ہوا؟ یا تو اس کو خود علم وجدانی ہو یا اطمینان قلبی حاصل ہو ایسے ذرائع سے جو عقلاء کے ہاں قابل قبول ہو۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ شہادت العادلین بہا، کہ دو عادل افراد آ کر کسی مجتہد کی عدالت کے بارے میں گواہی دے دے کہ فلاں مجتہد عادل ہیں، تو ان کی شہادت اور گواہی سے بھی عدالت ثابت ہو جاتا ہے۔ الثالث، تیسرا طریقہ ہے حسن الظاہر، یعنی کسی شخص کے ایک مجتہد کے حسن ظاہر، ظاہری اس کا کردار، کریکٹر، اٹھنا بیٹھنا بولنا، ان چیزوں کے حسن ظاہر کے ذریعے سے ہم اس کی عدالت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں حسن ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والمراد بھی، حسن ظاہر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حسن المعاشرہ والسلوک الدینی، جو اس کے ایک حسن معاشرہ لوگوں کے ساتھ یعنی میل جول اس کا بہتر ہو۔ حسن معاشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، میل جول، لوگوں کا مثلا ان کے ساتھ احترام، لوگوں کے احترام کرنا، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے اخلاق سے پیش آنا، یہ حسن معاشرہ ہو۔ وہ سلوک دینی، اور دوسرا وہ دینی التزام ہے، دینی سلوک، دینی کا مطلب دینی احکام پہ عمل کرنے میں پابند ہو مثلا، تو اس طریقے سے انسان کا حسن ظاہر ثابت، یعنی ظاہراً وہ 3 ٹائم تو مسجد میں نماز کے لاتا ہے، وہ عبادات کے پر پابند ہیں، تو لہٰذا اسے ظاہری چیزوں سے آپ اس کی جو عدالت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ یثبت ایضا باحد الامرین الاول، اب یہاں پر خود حسن ظاہر کیسے ثابت ہوتا ہے؟ مثلا ہم نے کہا نا حسن ظاہر تیسری شرط ہے، مجتہد کی عدالت ثابت کرنے کا تیسرا طریقہ کیا؟ حسن ظاہر ہے، لیکن خود حسن ظاہر کیسے ثابت ہوگا؟ وہ حسن ظاہر یثبت باحد الامرین الاول، وہی پہلے والے دو کے ذریعے سے ہیں کہ یا تو حسن ظاہر ثابت ہو جائے گا اس کے اپنے علم وجدانی کے ذریعے ثابت ہوگا، یا کسی کو حسن ظاہر ثابت ہو جائے گا تو عادل کی گواہی سے، کیونکہ خود اگر انسان اس مجتہد کے پاس جاتے ہی نہیں ہے تو اس نے ظاہر کیا بات ہوگا؟ اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ روابط میں رہتے ہیں، آنا جانا ہے آپ کو، اس کے ساتھ میل جول ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دینی معاملات کے اوپر پابند ہے یا نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ میل جول میں کیا ہیں۔ اگر آپ سرے سے آپ کو پاکستان میں ہیں، وہ متحد ادارے، تو پھر سرے سے آپ کو ڈائریکٹ حسن ظاہر کا تو پتہ نہیں چلے گا نا، پھر وہاں پر یا خود یعنی ہم کسی تو عادل کی گواہی سے اس کی حسن ظاہر کا پتہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا یعنی مرجع تقلید کی شرائط کی بات۔ اب ایک خود مجتہد ہونا نہ ہونا ثابت ہے، مثلا مرجع تقلید کو چھوڑو، یہ بندہ فلان مجتہد ہے یا فلان مجتہد نہیں، اس کی مجتہدیت اجتہاد کو کیسے ثابت کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ وَيَثْبُتُ الْاجْتِهَادُ وَالْأَعْلَمِيَّةُ أَيْضًا بِالْعِلْمِ، یعنی کسی بندے کا عالم ہونا، کسی بندے کا مجتہد ہونا نہ ہونا بھی یا تو آپ کو علم سے ثابت ہوگا، خود علم وجدانی سے، والاطمینان، یا اطمینان کے ذریعے ثابت ہوگا، بشرط المتقدم، وہی پہلے والے شرط کے ساتھ کہ وہ علم وجدانی جو مناشئ عقلائیہ کے تحت انسان کو حاصل ہو جائیں۔ اور دوسرا طریقہ اتحاد یا عالمیت کو ثابت کرنے کا کیا ہے؟ بشہادت عدلین من اہل الخبرہ، اہل خبرہ، ہر عدلین نہیں،
کسی کے اجتہاد اور عالمیت ثابت کرنے کے لیے حتماً ہر شخص کے عادل کی خبر کافی نہیں، بلکہ اہل خبرہ میں سے تو عادل، جو اہل خبرہ جو مجتہد کو بننے نہ بننے کے معیارات کا، اس کو مجتہد بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہونا چاہیں، اس کے اندر کون کون سے علوم ہونا چاہے، اس تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی رکھنے والے دو اہل خبرہ عادل بندے کی گواہی سے کسی بندے کی مجتہد اجتہاد اور اس کی جو ہے عالمیت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں بل یثبت بشہادت من یثق به من اہل الخبرہ، بلکہ ایک بندے کی شہادت سے جو ثابت ہو جاتا ہے جس پر آپ کا اعتبار ہو، کن افراد میں سے؟ من اہل الخبرہ، جو اہل خبرہ میں سے، وان کان واحدا، اگرچہ بندہ ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر آپ کا مکمل اعتبار ہے، اعتماد ہے، تو اس ایک بندے کی گواہی سے بھی کسی کی عالمیت اور جو ہے اجتہاد ثابت ہو جاتا ہے۔ ولیکن یعتبر فی شہادت اہل الخبرہ، لیکن اس اہل خبرہ کے شہادت کے لیے شرط ہے، اہل خبرہ کا کسی کے مجتہد ہونے، کسی کے عالم ہونے کے بارے میں گواہی دینے کے لیے اہل خبرہ میں شرط یہ ہے کہ اللہ یعارضها بشہادت مثلها بالخلاف، کہ اس جیسا دوسرے اہل خبرہ اس کے برخلاف گواہی، مثلا اہل خبرہ کے مثلا 4-5 افراد کو آپ کو پتہ ہے کہ فلان 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 افراد اہل خبرہ ہیں، اور اس کو یعنی کسی عالمیت اور کسی کے اجتہاد کو جاننے کا فن جانتا ہے۔ اب اہل خبرہ میں سے ایک بندے نے کہا فلان مجتہد عالم ہے یا فلان مجتہد ہے، لیکن دوسرے ایک بندہ جو اس کے دوسرا اہل خبرہ تھا اس نے اس کے برخلاف گواہی دیا کہ فلان بندہ جو آپ نے فلان نے اس کو عالم قرار دیا تھا یا فلان نے اس کو مجتہد قرار دیا تھا وہ نہیں ہے، لہٰذا اس ایسے صورت میں پھر پہلے والا اہل خبرہ کی بات سے اس کی اجتہاد اور عالمیت ثابت، تو لہٰذا کسی اہل خبرہ کی گواہی سے کسی کی عالمیت اور اس کی جو ہے اجتہاد ثابت ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ اہل خبرہ میں سے دوسرا بندہ اس کی مخالفت میں گواہی نہ دے دے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر کوئی گواہی دے دے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اگر کوئی بندہ اس کے خلاف گواہی دے تو پھر وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب کہ وہ مع التعارض، اگر اس اہل خبرہ کا جو خبر ہے دوسرا اہل خبرہ کی خبر کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس کے خلاف دیتا ہے، تو اس پر نے پھر یاخذ بشہادت من کان منہما اکثر خبرۃ، دوسرا نے پھر ان دونوں میں سے اس بندے کی خبر کو قابل قبول قرار دینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ جو دونوں میں سے زیادہ باخبر ہو، اہل خبرہ میں سے زیادہ باخبر ہو، بحد، اور وہ بھی اس طرح سے باخبر اس حد تک ہو کہ یکون احتمال اصابت الواقف فی شہادتہ اقوی من احتمال ہے فی شہادت غیرہ، کہ اس کی شہادت کا واقع کے مطابقت ہونے کا احتمال زیادہ ہو دوسرے بندے کے مقابلے میں، کہ جس کی گواہی کا مطابق واقع ہونے کا احتمال، مثلا اس بندے کا خبر واقع کے مطابق ہونے کا احتمال فرض کرے 70-80% ہے، لیکن اس بندے کے خبر کا واقع کے مطابق ہونے کا احتمال فرض کرے اس میں 20% ہے، تو پھر آپ کو کس کی خبر پر عمل کرنا پڑے گا؟ جس کی خبر میں 70-80% مطابق واقع ہونے کا احتمال ہے اسی کے خبر کو قبول، چاہے وہ عدالت یعنی اس کی اجتہاد ہونے کے حوالے سے ہو یا نہ ہونے کے حوالے سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب آتے ہیں اگلا مسئلہ آتا ہے یحرم الافتاء علی غیر المجتہد مطلقاً، جو شخص مجتہد نہیں ہے سرے سے اس کا فتویٰ دینا سرے سے جائز نہیں بلکہ حرام ہے، یعنی یحرم الافتاء علی غیر المجتہد مطلقاً، یعنی جو غیر مجتہد ہو، سرے سے مجتہد اجتہاد کے رتبے پر ہی نہ ہو، اس کا سرے سے فتویٰ دینا ہی حرام ہے۔ فتویٰ دینا مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ فتویٰ دوسروں کو عمل کرنے کی نیت سے فتویٰ دے دیں یا دوسروں کے عمل کرنے کی نیت سے فتویٰ نہ دے دیں، وہ فتویٰ دیا چاہے دوسرا عمل کرے نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس کو فتویٰ دینا ذاتاً ہی حرام ہے۔ وَأَمَّا مَنْ يَفْقُدْ غَيْرَ الْاجْتِهَادِ مِنْ سَائِرِ الشُّرُوطِ، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اجتہاد تو ہے، اس کے اندر اجتہاد کا مادہ تو ہے، وہ مجتہد تو ہے، لیکن جو کہ فقط اکیلا اجتہاد کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مذہب تقلید کے لیے تقریباً 7-8 شرائط بیان کیا نا، تو ایک بندہ ہے جس میں اجتہاد والی شرط تو ہے لیکن دیگر شرائط مفقود فرق ہے، تو اس صورت میں پھر فَيَحْرِمُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، اس پر بھی فتویٰ دینا حرام ہے ایک شرط کے ساتھ، کب؟ بقصد عمل غیرہ بہا، کہ اگر وہ اس نیت سے فتویٰ دے دے کہ یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ میری تقلید کرے، وہ دوسرے لوگ میرے فتویٰ پہ، لہذا اگر دوسروں کا اس کی فتویٰ پر عمل کرانے کے لیے اگر یہ فتویٰ دینا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ فتویٰ دینا، لیکن اگر وہ فتویٰ دے رہا ہے اپنے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کا عمل کرنے کی نیت سے نہیں دے رہا ہے، تو پھر خود فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ وَيَحْرُمُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ لَيْسَ أَهْلُهُ، اب اسی کے برخلاف اسی کے یعنی ضمن میں ایک اور بات دیا جاتا ہے
ایک تو اجتہاد اور فتویٰ کا مسئلہ ہے، اور اسی کے ضمن میں دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ قضاوت. ایک مجتہد کا فتویٰ دینے کا ہوتا ہے، ایک قاضی کا فیصلہ دینا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ فیصلہ دینا، قضاوت کرنا بھی حرام ہے. کس کے اوپر حرام ہے؟ علامن لیس اہل لہ، جو قضاوت کا اہل نہیں ہے، جو قاضی بننے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے. کیونکہ قضاء کے بھی تو قوانین ہوتے ہیں نا، فیصلہ مفت میں نہیں دیا جاتا ہے. کیونکہ فیصلہ دینے کے لیے، شرعی فیصلہ دینے کے لیے قضاء کے جو قوانین سے مکمل تسلط اور آگاہی ہونا چاہیے. لیکن جس کے اندر یہ اہلیت نہ ہو، اس کے لیے فیصلہ دینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس کے اوپر فیصلہ دینا حرام ہے، اور دوسروں کے اوپر کیا ہے؟ ولا یجوز الترافع الیہم، اس قاضی کے سامنے جو اہل قضاوت نہیں ہے، اس کے لیے ترافع کا معنی ہوتا ہے فیصلہ لے کے جانا. ایک بندہ اپنے معاملے کو فیصلہ دینے کے لیے اختلافی مسئلے کو اس کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ آپ فیصلہ دے دیں، تو اس کے سامنے ترافع کرنا بھی جائز نہیں. اپنے معاملات کو فیصلہ دینے کے لیے اس کے ہاتھ میں لے جانا کیا ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. ولا شہادہ عندہ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی گواہی دینے کے لیے جانا جائز ہے. اب اس جو نااہل قاضی ہے، ایک بندے نے اس کی عدالت میں دعویٰ دار کیا، تو اب اس کے لیے گواہ چاہیے. تو ایک بندہ گواہی کی اہلیت تو رکھتا ہے، اس کے معاملے کا خبر تو ہے، لیکن کیونکہ قاضی نااہل ہے، لہذا اس جو ہے شاہد کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ نااہل قاضی کی عدالت میں کسی کے حق میں کسی کے خلاف کیا کرے؟ گواہی. یہ بھی جائز نہیں ہے. حج تو لہذا ولا شہادہ عند، ولا یعنی ولا یجوز الشہادہ عند، یہ مراد ہے. اذا لم، لیکن یہ کب ہے ترافع جائز نہیں ہے، شہادت بھی جائز نہ ہونا؟ یہ کس صورت میں ہے؟ اذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، یہ اس وقت ہے کہ اگر کسی بندے کا جو حق ہے، جو کہ معلوم ہے اس کا حق ہے، اس حق کا بچانا اسی میں منحصر نہ ہو. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسی نااہل بندے کے علاوہ علاقے میں کوئی قاضی ہے ہی نہیں ہے، کہیں پر کوئی قاضی، ایک ہی قاضی ہے جو نااہل ہے، اور اس بندے کا حق کا بچانا بھی اسی قاضی کے عدالت میں جانے پر منحصر ہے، اور اس کے سامنے گواہی دینے پر منحصر ہے. اگر انحصار ہو تو پھر وہاں پر مجبوری ہے، پھر وہاں پر اس کے سامنے ترافع کرنا، اپنے معاملہ لے کے جانا بھی جائز ہے، اور اس کے سامنے گواہی دینا بھی جائز ہے. لیکن اگر انحصار نہ ہو، بلکہ ایک اور قاضی بھی ہے جو اہلیت کا حامل ہے، اس کے اندر قضاوت کی اہلیت رکھتا ہے، تو اس دوسرے قاضی کی موجودگی میں کیا ہوگا؟ پھر اس بندے کا حق لینا اس قاضی کی عدالت میں جانے پر منحصر نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر وہاں پر شہادت دینا بھی حرام ہے، اور معاملہ لے کے جانا بھی حرام ہے. اذا لم يحنثر استنقاذ الحق المعلوم بذلك یعنی ترافع او بالشہادہ. ہاں جی. اسی طرح وَكَذَلِكَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ بِحُكْمِهِ حرام. اب فرض کرے اس نااہل قاضی نے حکم لگا دیا کسی مال کے بارے میں، حکم لگایا کہ یہ مال تمہارا ہے. اس قاضی کے فیصلے کے تحت مال کسی کے حق میں، کسی کے حال میں تھما دیا، تو وہ مال جو نااہل قاضی کے فیصلے کے تحت جو مال کسی نے لیا ہے، اس کا لا لینا بھی کیا ہے؟ وہ مال اس کے علیہ شرعاً حرام ہے. کب حرام ہے؟ اذا لم يكن شخصيا او مشخصا بطريق ہے، یا اگر وہ مال، یہاں پر مال کے دو قسم ہیں، ایک مال شخصی ہے یعنی معین، ایک مال کیا ہے؟ عین کلی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ کیونکہ مال کے دو قسم ہیں، ایک عین کلی ہوتا ہے جو معافی ذمہ ہوتا ہے، حق حقوق کا مسئلہ ہے، ایک ہوتا ہے عین شخصی جو کہ مشخص، مثلا فلان گائے، فلان بکری، فلان زمین، فلان درخت، جو اس کو معلوم ہے، مشخص ہے، اور اس کو پتا ہے سب کو کہ یہ درخت اس بندے کا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ درخت اس کا ہے، زید کا ہے فرض کریں. تو لہذا یہ ایک ہوتا ہے مال مشخص، ایک ہوتا ہے تشخص، مشخص نہیں لیکن شریعت نے اس کو، یعنی اس کو تشخص دیا ہوا ہے، مشخص شریعت کسی معتبر طریقے سے اس کو تشخص حاصل ہے. اگر اس طرح ہونے کی طرح میں پھر اسے نااہل قاضی کے فیصلے کے تحت بھی اس کو مل سکتا ہے، وہ حلال ہو جائے گا. نااہل قاضی فیصلہ دے تو تب بھی سب کو معلوم ہے کہ اس کا اپنا ہے، تو لہذا مشخص معین چیز ہے، لہذا اس کو ملے گا. لیکن اگر وہ مال مشخص اور معین نہ ہو بلکہ عین کلی ہو، مثلا معافی ذمے کی شکل میں کسی کا حق کسی کو دینے کا مسئلہ ہو، تو پھر وہاں پر نااہل قاضی کے فیصلے سے وہ کسی کو نہیں ملے گا، اور وہ حرام ہے. آج لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ بِحُكْمِهِ حَرَامٌ. اس قاضی کے اس فیصلے کے تحت جو مال کوئی لیتا ہے وہ لینا حرام ہے. اذا لم يكن شخص، اگر وہ عین شخصی کی شکل میں نہ ہو، ایک او مشخصا بطریق شرعی، کسی شرعی طریقے سے وہ مال مشخص نہ ہو، تو اس صورت میں پھر اس کا لینا شرعاً حرام ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اگر مشخص ہو تو حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
وَإِلَّا فَهُوَ حَلَالٌ، اگر مال شخصی ہو یا مال شرعاً مشخص ہو تو پھر وہاں پر حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن حلال ہونے کی صورت میں پھر کیا فرماتے ہیں؟ حَتَّى فِيمَا إِذَا لَمْ يَنْحَصِرْ اسْتِنْقَاذُهُ بِالطَّرَافِ إِلَيْهِ، بلکہ اس حلال ہونے کی صورت میں پھر اس صورت میں بھی حلال ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اہلیت والا قاضی بھی ہو، فرض کرے، یعنی اس مال کا لینا اس کے قاضی میں منحصر نہ بھی ہو، فرض کریں اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا قاضی ہے جو اہلیت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ اگر مال شخصی ہے، مشخص شرعی طریقے سے مشخص ہونے کی صورت میں پھر اسے ناحل قاضی کے فیصلے کے تحت اس کے لیے حلال بن جائے گا، چاہے وہ اسی میں منحصر ہو یا نہ ہو۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں ہے، وہ پھر بھی ہے، وَإِنْ عَصُمَ، لیکن پھر بھی یہ گناہگار ہے حتماً، مال اس کے لیے شرعاً حلال ہے، مال اس کا اپنا بنے گا، حلال ہے، لیکن گناہ پھر بھی آئے گا اس کے اوپر، گناہگار ہے۔ کیوں گناہگار ہے؟ فی طریق الحصول علیہ فی ھذا الفرض، کیونکہ اس نے مال حلال کو لینے کا طریقہ غلط کیا نا، مال حلال کو، حلال جو طریقہ کار ہے اس کا مقدمہ بھی حلال ہونا چاہیے، کسی حلال کو حاصل کرنے کا مقدمہ بھی حلال ہونا چاہیے، لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط ہے۔ اپنے حلال مال کو اس نے لیا تو اپنا مال تو اس کے لیے یقیناً حلال ہی ہوگا نا، لیکن اس غلط اور نااہل قاضی کے سامنے فیصلہ لے کر جا کر اپنے مال کو لے لیا، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ گنہگار ضرور ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِنْ عَصُمَ فی طریق الحصول علیہ فی ھذا، اس فرض میں، اس فرض کا مطلب مال مشخص ہے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس کا لینے کا طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے بندہ گنہگار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بس کریں یہاں پر۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔